جائے۔ اما عائشہ صدیقہ سے آقا نے فرمایا عائشہ آج جو مانگے گی تجھے دے دوں گا۔ اما عائشہ بڑی ذہین تھی، بڑی عالمہ تھی، کہا حضور اگر آج دینے ہی کی بات ہے تو آپ کی عائشہ آپ سے کچھ مانگنے سے پہلے کسی سے مشورہ کرے گی۔ اور آپ اپنے گھر سے نکلی حضور کی اجازت سے اور اپنے ابا صدیق اکبر کے پاس گئی، اور جانے کے بعد کہتی ابا جان آج حضور بہت خوش ہے، اور کہتے عائشہ جو مانگے گی تجھے دے دوں گا۔ ابا جان میں کیا مانگوں حضور سے؟ صدیق اکبر نے کہا بیٹی حضور سے کہنا کہ اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو جو معراج کی شب آقا اللہ رب العزت کے قرب میں پہنچے قاب قوسین کی حدوں میں، تو جو راز کی باتیں ہوئی آقا اس میں سے ایک راز کی بات تمہیں بتا دی، یہی مانگ لو، لیکن بیٹی یہ وعدہ مت کرنا کہ تو کسی کو نہیں بتائے گی، حضور سے یہ بات مت کرنا بلکہ حضور بتا دے تو تم مجھے بتانا، اس لیے کہ امت کی خیر خواہی صحابہ میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اور وہ جانتے تھے حضور کو امت سے بہت پیار ہے، اور جو امت سے پیار کرے گا وہ حضور کا پیارا ہو جائے گا۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں شب معراج کی بات ہے تو عرض کروں، آقا جب سدرا پر گئے، سدرا پر پہنچ کر کے سرکار نے فرمایا جبریل چلو نا۔ جبریل کہتے آقا اگر میں تھوڑا بھی بڑھ گیا تو میرے پر جل جائیں گے تجلی باری سے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا میں جل جاؤں گا، اگر جبریل کی جگہ بلال و اویس ہوتے تو جل جانا گوارا کرتے، نہ کہنا پسند نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں اگر حضور کے کہنے پہ جبریل چل پڑتے تو اللہ آنے والے جبریل کو نہ دیکھتا، لے جانے والے مصطفیٰ کے صدقے انہیں جو ہے درگزر کر دیا جاتا، لیکن میرے اللہ کی حکمت یہی تھی کہ جبریل یہی جواب دے تاکہ کوئی جبریل کو مصطفیٰ کریم کے برابر نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے کہ نور جبریل بھی ہے اور نور کہنے کو مصطفیٰ جان رحمت بھی ہے۔ کہنے کو اس لیے کہتا ہوں اس لیے کہ جبریل کی حقیقت نور ہے لیکن مصطفیٰ کی حقیقت نور نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی حقیقت تو ان کے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، اس لیے ہم کوئی ٹائٹل ہی نہیں دے سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو کوئی جانتا نہیں تو کوئی ٹائٹل کیا دے سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹی ایک بات پوچھنا لیکن مجھے ضرور بتانا تاکہ امت میں عام کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جبریل امین کو میرے آقا نے فرمایا چلو، جبریل نے رکنے کی بات کی تو آقا نے فرمایا جبریل مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس لیے کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، تم بھی نہیں جا سکتے۔ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کائنات آپ پہ قربان میرے آقا، آج مانگنا یہی ہے کہ جب کل صراط پر سے آپ کی امت گزر رہی ہو اس وقت میرا اللہ مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں اپنے پروں کو آپ کی امت کے پیروں کے نیچے بچھا لوں۔ میں کہتا ہوں جبریل کا اس میں فائدہ کیا ہے کہ امت کے گنہگاروں کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دے، فائدہ اتنا تھا حضور کو خوش کر دینا، اس لیے کہ جبریل جانتے ہیں جو بھی ان کی امت کی خیر خواہی کرے گا حضور ان سے خوش ہو جائیں گے، اور یہ خوش ہو گئے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ اسی لیے امام کہتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں، اہل صراط پل صراط، اہل صراط جو پل صراط پہ موجود فرشتے ہیں روح امی کو خبر کریں۔ کیا خبر کریں؟ اس لیے کہ انہوں نے تمنا کی اور وہ قبول بھی ہو گئی ہے نا کہ امت محمدیہ کے اس شاخ کے پیروں کے نیچے پروں کو بچھا دے۔ تو امام کہتے ہیں جب انداز فرزانہ میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں۔ اب امت محمدیہ جا رہی ہے، جبریل ذرا آ کے اپنے پروں کو تو بچھا دو، لیکن فوراً عشق نے جھٹکا دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے عاشق کو تو زیبا ہی نہیں کہ وہ محبوب کے ہوتے ہوئے کسی اور کا سہارا لے لے، فوراً سنبھلتے ہیں اور عشق میں قلم کو جنبش دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں انہیں کیوں کہوں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو، پل سے اتارو، پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر
اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جب محبوب کے ہاتھ میں کلائی آ گئی تو ڈرتے جھجکتے گزرنا کیسا، رضا پل سے اب وشت کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے اکبر کہتے بیٹی ان سے پوچھنا کہ کعبہ قوسین میں گئے تھے تو کیا کیا باتیں ہوگی، سب تو نہ بتائیں گے، ایک ہی پوچھ لینا۔ صدیقہ آئی اور عرض کی آقا آپ نے کہا نا جو مانگو کی دوں گا، کہا بالکل کہا، حضور جو خدا کے قرب میں کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچ کر جو راز کی باتیں کی اس میں سے کوئی ایک بتا دیجئے۔ آمینہ کے لال کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگے عائشہ اگر یہ بات یہ مشورہ تجھے کوئی دے سکتا ہے روئے زمین پر ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، قربان جائیں۔ حضور بھی فکر صدیق کو جانتے تھے اور آقا نے فرمایا اب سنو، جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا محبوب تیرے امتی کچھ ایسے ہوں گے جن کے برے اعمال کو نہیں دیکھوں گا، انہیں بس ایک عمل کی وجہ سے بے حساب جنت عطا کروں گا، بغیر حساب و کتاب جنت دوں گا۔ آقا فرماتے میں نے عرض کیا مولا وہ ایک کون سا عمل ہے جو سارے بدعمالیوں پر بھاری ہو جائے گا اور بے حساب جنت ملے گی؟ تو میرے اللہ نے فرمایا حبیب جو میرے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا میں اس کو بے حساب جنت عطا کروں گا۔ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا، میرا اللہ فرماتا ہے بے حساب جنت عطا کروں گا۔ اما عائشہ نے سنا تو خوش ہو گئی، کتنا آسان نسخہ ملا جنت میں جانے کا۔ آقا سے اجازت دے کر صدیق اکبر کے پاس گئی، کہا بابا جان حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا میں اس کو بے حساب جنت عطا کروں گا۔ صدیق اکبر اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ صدیقہ نے کہا بابا جنت میں جانے کا اس سے آسان نسخہ تو ہے نہیں، آپ روتے اس پر۔ اس سے پتا چلا حضور کی حدیث ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ صدیقہ جو پہلو میں ہوتی ہے اس کی نظر جہاں نہ گئی وہاں صدیق کی نظر گئی۔ نادان جب حضور کی حدیث کا ہر پہلو صدیقہ نہ سمجھ سکی تو تجھے تو حدیث کا متن بھی پڑھنا نہیں آتا، تو اہل حدیث کب سے ہو گیا؟ تجھے تو متن حدیث پڑھنا نہیں آتا۔ جو پہلو میں ہوتی ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ حدیث کے بیک گراؤنڈ تک پہنچ نہ سکی، جس نے رسول اللہ سے باضابطہ طور پر بغیر کسی وسیلے اور واسطے کے علم حاصل کیا۔ ارے جس کی حدیثیں آتی ہے تو بخاری کو زینت مل جاتی ہے، مسلم مستند ہو جاتی ہے، وہ عائشہ صدیقہ حدیث سن کر خوش تھی، لیکن جس کے پاس جتنا علم، جس کے پاس جتنا ایمان کی رمق، جس کے پاس مصطفیٰ جان رحمت کی جتنی معرفت تھی اس نے اتنا آقا کے فرمان کو سمجھا۔ صدیقہ کہتی بابا یہ تو جنت میں جانے کا آسان نسخہ ہے، آپ اس پہ رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹی تو نے سکے کے ایک رخ کو دیکھا ہے، میں دوسرا رخ بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر کسی نے ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا تو بدعمالیاں نہیں دیکھی جائے گی، بے حساب جنت دی جائے گی، اور اگر کسی نے جڑا ہوا دل توڑ دیا تو پھر اس کی نیکیاں بھی نہیں دیکھی جائے گی اور اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہی وجہ تو تھی، ہمارے اسلاف نے روزے توڑے لیکن دل نہیں توڑے۔ حضرت امام حسن بصری ایک جنگل سے تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بشتی پانی بیچ رہا ہے اور کہتا ہے لوگوں میرا پانی خرید لو، میرا پانی خرید لو۔ صبح سے کسی نے خریدا نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے لے کر کے کیا جاؤں گا۔ امام حسن بصری نے پیسے دیے، پانی خریدا،
پھینکتے ہیں تو اسراف ہوتا ہے، پیتے ہیں تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ امام حسن بصری نے پھینکنا بھی پسند نہیں کیا، اور نہیں خریدتے ہیں تو دل ٹوٹتا ہے۔ تین چیزیں ہیں، ایک پانی پھینک کر کے حرام کام کرنا، دوسرا روزہ توڑ کر کے یہ بھی ناجائز کام، اور دل توڑنا، تین گناہ ہے۔ امام حسن بصری نے کس کو پسند کیا؟ پانی خریدا تو پینا شروع کیا، مریدین ساتھ تھے، ایک نے کہا حضور آپ کا روزہ یاد نہیں آپ کو؟ فرمایا یاد ہے، نفل روزہ ہے، آج توڑ دوں گا تو کل اس کی قضا کر لوں گا، اگر اس مومن کا دل ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کب کروں گا؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دین ہے، سیرت النبی سے یہ لیا گیا ہے۔ آج ہم تو اتنے شعلے اگلتے ہیں، کسی کا دل ٹوٹے تو ٹوٹتا رہے، کسی کا دل بے چین ہو تو ہوتا رہے، ہم تو اپنی ہاتھ کر کے رہیں گے۔ میرے رسول نے فرمایا سچا مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ گالیاں ہم دے رہے ہیں، دلوں پر نشتر ہم لگا رہے ہیں، نادان تو جملے کہہ کر کے بھول جاتا ہے، لیکن جس کے دل پر جا کر کے تیرے جملے نشتر لگاتے ہیں وہ بستر پر بھی کروٹیں بدلتا ہے۔ تلوار کے بھی زخم ہوتے ہیں اور زبان کے بھی، تلوار کے زخموں کا غم بھلایا جا سکتا ہے، دل کے زخموں کا غم جلدی بھلایا نہیں جا سکتا۔ تلوار کے زخم انسان مرہم لگا کے ختم کر سکتا ہے، زبان کے زخموں پر کون سا مرہم لگایا جائے گا جو دل پر پڑتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم سیرت النبی کو فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی نیکی یہ ہوگی کہ تم نے کسی سے میٹھی میٹھی گفتگو کر کے اس کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زبان کو تلوار کی مثل نہ بناؤ، زبان کو جو ہے وہ گلدان کی مثل بناؤ، جب بھی گفتگو کرو تو پھول جھڑے، میٹھی بات کر کر کے دل جیتو۔ ارے نہیں کسی کو کچھ دے سکتے ہو، کم سے کم مسکراہٹ تو دے دیا کرو، کم سے کم اچھی باتیں تو دے دیا کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں